اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم وليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ معزز و مکرم سامعین محترم، اس سلسلہ مجالس کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فتنوں کے دور میں راہ نجات امام حسین علیہ السلام، اور ہم نے اپنی بات یہاں سے شروع کی تھی کہ فتنے کا معنی قرآن مجید نے امتحان کیا ہے، اور یہ خداوند متعال کا قاعدہ و قانون ہے کہ جو بھی لوگ ایمان لائے ہیں، جو بھی لوگ راہ حق پر آ جاتے ہیں، راہ ہدایت پر آتے ہیں اور راہ ہدایت کو قبول کرتے ہیں، خداوند متعال ان لوگوں کا امتحان کرتا ہے، ان لوگوں کے دعوے کی سچائی، ان لوگوں کے ایمان کی صداقت کو پرکھنے کے لیے خداوند متعال ان لوگوں کو آزمائش میں، امتحانوں میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں قرار دیتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال نے انسانی زندگی کے لیے، خداوند متعال نے انسانی معاشرے کے لیے، انسانی اس حیات کے لیے جس قاعدہ و قانون کو بنایا ہے وہ قانون امتحان ہے، وہ قاعدہ امتحان ہے۔ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں کچھ امتحان کے نمونے عرض کیے تھے کہ خداوند متعال انسانوں کا انفرادی امتحان لیتا ہے، انسانی زندگی کے اندر بے تحاشا سرد و گرم چیزیں رونما ہوتی ہیں، بے تحاشا مواقع آتے ہیں، بے تحاشا امور آتے ہیں، جن امور کے ذریعے خداوند متعال انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ جیسا کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ بے شک ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، خوف کے ذریعے سے، اور اس کے بعد بھوک کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے، اور مال، اولاد اور ثمرات کی کمی کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیں گے۔ وبشر الصابرین، کہ اس کے اندر جو کامیاب ہو جائیں، اس امتحانوں کے اندر جو سرخرو ہو جائیں، ان کو بشارت دے دیجئے، ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں۔ یہ بعض مواقع ہیں جس کے ذریعے خدا لوگوں کا امتحان لیتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ کار، ایک اور ذریعہ جس کے ذریعے خدا امتحان لیتا ہے، وہ کسی چیز کی کمی کے ذریعے امتحان نہیں لیتا، کسی چیز کے نقصان کے ذریعے امتحان نہیں لیتا، کوئی چیز ہم سے لے کر امتحان نہیں لیتا، بلکہ بہت کچھ دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے۔ ایک مرتبہ خدا ہمارا امتحان کچھ ہم سے لے کر، کچھ ہمارے مال میں کمی کر کے، کچھ ہماری اولاد، نفوس، اہل و عیال میں کمی کر کر امتحان لیتا ہے، اور بعض اوقات و اکثر اوقات خداوند متعال بہت کچھ ہمیں دے کر امتحان لیتا ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے اکثر امتحانات اسی نوعیت کے ہوتے تھے۔ ایک نبی کو خدا نے کسی نعمت سے نوازا، کوئی مقام عطا کیا، کوئی منصب عطا کیا، اس کے بعد خدا اس نبی کا امتحان لیتا ہے۔ کبھی کسی نبی کو خداوند متعال نے کوئی اور نعمت دی، اولاد کی نعمت دی، حضرت ابراہیم کو اولاد کی نعمت ان کے بڑھاپے میں دی، اور اس نعمت کو دینے کے بعد اب خدا نے ابراہیم کا امتحان لیا کہ اے ابراہیم، اسی اولاد کو آپ لے جائیں اور ایک ایسی سرزمین پر جا کر چھوڑ دیں جہاں نہ پانی ہے نہ خوراک ہے۔ کیوں؟ چونکہ ابراہیم کا امتحان اسی اولاد کے ذریعے سے لینا ہے، یہ اولاد ذریعہ امتحان ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ایک اور مقام پر فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ مبارکہ انبیاء کے اندر آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس، ہر ایک انسانی جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔
اور اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ فرماتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تم لوگوں کا شر اور خیر دونوں کے ذریعے آزمائش و امتحان لیں گے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ شر، کمی، نقصان، تمہارے مال میں کمی، کسی قسم کی نقصان ہونا، اس کے ذریعے بھی امتحان، وَبِالْخَيْرِ، کچھ دے کر بھی تمہارا امتحان لیں گے۔ یہ خیر کے امور بھی تمہارا امتحانوں کا ذریعہ ہیں، امتحانوں کا واسطہ ہیں۔ اسی سلسلے میں قرآن نے ایک بہت خوبصورت داستان ذکر کی ہے، اور اس کے بعد ہم امتحانوں کی اگلی اقسام کی جانب منتقل ہوں گے۔ سورہ مبارکہ النمل کے اندر خداوند متعال نے تفصیل کے ساتھ حضرت سلیمان نبی کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ حضرت سلیمان نبی ان انبیاء میں سے ہیں جس کو خدا نے سب سے زیادہ نوازا ہے۔ ظاہری طور پہ ان کی وہ عظیم الشان سلطنت، اب نہیں معلوم وہ سلطنت اس سرزمین، مکمل سرزمین پر تھی، پوری دنیا پر ان کی سلطنت قائم تھی، ایک خاص خطے پر قائم تھی، کہ علماء کے اندر اس کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اوپر ان کی سلطنت، ان کی حکومت کی قلمرو تھی، لیکن بعض کہتے ہیں کہ فقط فلسطین اور اس کے ارد گرد کے ایک وسیع علاقہ، اس کے اوپر ان کی سلطنت تھی۔ اس کے بعد خداوند متعال نے حضرت سلیمان کے تابع یہ ہوائیں، پانی، سمندر، یہ سب حضرت سلیمان کے حکم کی اطاعت کرتے تھے۔ سلیمان ان کو حکم دیں، وہ حکم یہ بجا لاتے تھے۔ اسی طرح دیگر مخلوقات، جنات، شیاطین، یہ سب کے سب خداوند متعال نے حضرت سلیمان کے تابع قرار دیا، ان کو سلیمان نبی کے حکم کا مطیع بنایا تھا۔ اور اس کے بعد سے جب یہ سلیمان نبی کے حکم کی اطاعت کرتے، اس کے نتیجے میں جا کر خزانے نکالتے دریاؤں سے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے، یہ ان کی ذمہ داری حضرت سلیمان نے لگائی تھی۔ اور اس کے علاوہ بے تحاشا اور چیزیں خدا نے حضرت سلیمان کو نوازی تھیں۔ ان میں سے ایک پرندوں کا حضرت سلیمان کے ساتھ گفتگو کرنا، پرندوں کی بولی جاننا، جانوروں کی زبان سمجھنا، کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان کا قافلہ لشکر وہ ایک جگہ سے جا رہا تھا، تو وہاں پر چونٹیوں کی سردار، اس نے کہا کہ ایتھا النمل، اے چونٹیوں، فوراً اپنے گھروں میں پناہ لے لو، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا چلا جائے جبکہ ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ لیکن اس چونٹی کو نہیں معلوم کہ جب اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر رہی ہے تو اس کے ساتھیوں کے ساتھ ساتھ سلیمان بھی سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی ساری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے۔ لہٰذا پرندے، جانور یہ حضرت سلیمان کے تابع اور ان کے تحت فرمان تھے۔ اس وقت ایک پرندہ حضرت سلیمان کو خبر دیتا ہے کہ ایک دور دراز علاقہ ہے، وہاں پر بڑی عظیم الشان سلطنت ہے، وہاں پر بڑی عظیم الشان حکومت ہے، اور ایک خاتون وہاں کی ملکہ ہے، اس سرزمین پہ فرمان روا ہے، اس سرزمین کی بادشاہ ہے۔ لیکن ان لوگوں کا تمام تر ترقی، صنعت، تمام تر آسائش کے باوجود ان کی ایک برائی یہ ہے کہ وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان نے اسی پرندے کے ذریعے، ہدہد کے ذریعے خط بھجوایا، جواب آتا ہے، اور اس کے بعد وہ ساری ملکہ اپنے لوگوں کو لے کر اب حضرت سلیمان کے پاس آ رہی ہے۔ یہاں پر حضرت سلیمان اپنے تخت پہ بیٹھے اپنے دربار کے اندر موجود ہیں، اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید سورہ مبارکہ نمل آیت نمبر 38 سے 40 تک اس واقعے کو بیان کرتا ہے۔ بہت خوبصورت و دلچسپ داستان ہے، جس کے ذریعے خدا نے حضرت سلیمان کا امتحان لیا، ان کو ایک امتحان میں مبتلا کیا۔ خداوند متعال اس واقعے کو یوں نقل کرتا ہے کہ قال، سلیمان کہتے ہیں کہ ایھا الملا، اے میرے ساتھیوں، اے میرے درباریوں، اے میرے برگزیدہ لوگوں، ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ تم میں سے کون اس قدر قدرت رکھتا ہے، کون اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ اس ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے اس سے پہلے کہ وہ خود پہنچیں۔ اب ظاہری بات ہے کہ حضرت سلیمان اس
نارمل وسائل، کوئی گھوڑا لے کر جائے تو یقیناً دیر سے پہنچے گا، کوئی اور کسی اور طریقے سے جائے تو یقیناً بہت دیر، بہت عرصے کے بعد وہ تخت حضرت سلیمان کے پاس پہنچے گا۔ یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن، کہ جنات میں سے ایک بڑا جن جس کو عفریت کہتے ہیں، اس نے کہا کہ میں یہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں، قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہوں میں یہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں، وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں اس کام پہ قدرت رکھتا ہوں، قادر ہوں، لہٰذا اگر آپ مجھے موقع دیں تو میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے جتنا وقت لگے گا کہ آپ تخت سے اٹھ کے کھڑے ہوں، یہ تخت ملکہ بلقیس کا تخت آپ کے محضر میں حاضر کر دوں گا۔ اس مقام پر قرآن مجید نے ایک اور نقطہ ذکر کیا ہے، اگلی آیت کہتی ہے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہ وہ شخص جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، اس نے کہا انا آتی کا من قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ آنکھ کو حرکت دیں، آپ آنکھ کی پلکیں چھپکیں، میں یہ تخت آپ کے محضر میں حاضر کر دوں گا۔ اور اس شخص نے فوراً یہ دعویٰ نہیں کیا بلکہ یہ کام انجام بھی دے دیا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، اور جب اس نے تخت سامنے رکھا، سلیمان نبی کے سامنے تخت حاضر کیا، تو اب حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ کیوں یہ فضل کیا؟ یہ اگلی آیت ہمارے مطبع نظر لیبلونی ان اشکر ان یکفر، کہ خدا میرا امتحان لے، لیبلونی، تاکہ میرا پروردگار، میرا رب میرا امتحان لے کہ میں آیا اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ بس خداوند متعال بہت سی دفعہ انسانوں کو نواز کر ان کا امتحان لیتا ہے، اور ایک بڑی اکثریت، بڑی لوگوں کی مقدار اس امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ جب خدا ان کو کچھ دیتا ہے، کسی چیز سے نوازتا ہے، تو وہ اس کو فضل ربی نہیں سمجھتے، وہ اس کو اپنے پروردگار کی عنایت، اس کی عطا، اس کی دین نہیں سمجھتے ہیں، بلکہ اس کو اپنے کمالات کی طرف نسبت دیتے ہیں۔ یہاں پر ایک عالم اسلام و عالم تشیع کی ایک بزرگ شخصیت حضرت آیت اللہ جوادی آملی ایک بہت خوبصورت جملہ کہتے ہیں اسی قرآن مجید کی تفسیر کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ قارون کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کی قوم میں ایک کریکٹر، ایک کردار تھا قارون، جس کے بڑے بڑے خزانے تھے، جس کے بڑے بڑے مال و دولت کے خزانے تھے، اور اس کے ساتھ ہی اس کے مال و دولت کی چابیاں لے کر گھومتے تھے۔ یعنی اس نے غلام رکھے ہوئے تھے، جو غلام خزانے لے کر نہیں بلکہ خزانوں کی چابیاں ساتھ لے کر شہر کے اندر اس کے ہمراہ چلتے تھے۔ قارونیت کس چیز کا نام ہے؟ کب ایک انسان قارون بنتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قارونیت، مال و دولت کا ہونا، اس کو قارونیت نہیں کہتے، صرف یہی کہ ایک انسان کے پاس بے تحاشا مال ہو، خدا نوازتا ہے، خدا بغیر حساب دیتا ہے، بہت سو کو دیتا ہے، تو بہت سے لوگوں کے پاس مال و دولت کی زیادتی ہوتی ہے، مویشی بے تحاشا ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، زمینیں ہوتی ہیں، ان کو قارون نہیں کہتے۔ کب ایک انسان قارون بنتا ہے؟ قارونیت مال و دولت کی زیادتی کو نہیں بلکہ اس مال و دولت کو اپنے کمالات کے ساتھ منسوب کرنے کا نام ہے۔ قارون کا نعرہ کیا تھا؟ انما اوتیتہ لعلم لی من عند علم لی، یہ سب کا سب میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے، یہ سب کا سب میں نے حاصل کیا ہے۔ قارون کا نعرہ یہ نہیں تھا کہ ھذا من فضل ربی، یہ خدا نے مجھے دیا، بلکہ اس کا نعرہ یہ تھا کہ جو کچھ بھی میں نے حاصل کیا، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، یہ میں نے اپنے علم، اپنے فضل، اپنے کمالات، اپنی ذہانت سے حاصل کیا ہے، یہ خدا نے نہیں دیا۔ لہٰذا جب اس سے کہا جائے کہ تم انفاق کرو راہ خدا میں، وہ انفاق نہیں کرتا۔ کیوں؟ جو کہتا ہے یہ سب میرا حاصل کیا ہوا ہے، یہ میرا کمایا ہوا ہے۔ لہٰذا قارونیت اس چیز کا نام ہے کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اپنی طرف منسوب کرے،
اور یہیں پر وہ بزرگوار کہتے ہیں کہ بہت سارے مال و دولت کے قارون ہوتے ہیں اور بہت سارے علم کے قارون ہوتے ہیں۔ علمی قارون کون ہے؟ جو علامہ، جو بزرگ، جو آیت اللہ، جو یہ کہے کہ یہ سارا کا سارا علم میں نے خود زحمتوں سے حاصل کیا ہے، یہ خدا نے نہیں دیا۔ یہ نہیں کہتا کہ یہ علم ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر عنایت ہے، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر دین ہے، یہ میرے پروردگار کی مجھ پر فضل ہے، بلکہ کہتا ہے کہ یہ سارا کا سارا علم میں نے حاصل کیا ہے، میں نے راتوں کو جاگ کر کتابیں پڑھی ہیں، میں نے راتوں کو جاگ کر محنتیں کی ہیں، اس کے بعد یہ ملا ہے۔ یہ انسان علمی قارون ہے، علم کی دنیا کا قارون یہ انسان ہے۔ اسی طرح ایک ڈاکٹر علاج کرتا ہے، خدا نے اس کو علم دیا، اب کہے کہ میں نے مریض کو شفا دی ہے، میری دوائی سے مریض کو شفا ملی ہے، یہ انسان قارون ہے، قارونی سوچ رکھتا ہے، قارونی تفکر رکھتا ہے۔ بس یہ فرق ہے حضرت سلیمان اور قارون میں کہ حضرت سلیمان کے پاس قارون سے بڑی قدرت، بڑی طاقت، اس سے بڑی مملکت، اس سے بڑی مال و دولت کے خزانے، لیکن سلیمان کو جو بھی نعمت ملی کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی عنایت ہے، یہ میرے پروردگار کی دین ہے، یہ سب کچھ خدا نے عطا کیا، یہ سب کچھ خدا نے دیا ہے۔ لیکن قارون ایک تھوڑا سا مال و دولت ملا، وہ اس سے ہضم نہیں ہو سکا، اس کے اوپر مغرور ہو گیا، تکبر ہوا کہ یہ سب کا سب میں نے اپنے علم سے حاصل کیا ہے۔ بس خداوند متعال بہت سے مرتبہ انسانوں کو نواز کر ان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک صحابی رسول کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی، ایک جلیل القدر صحابی، جو رسول خدا کی رحلت کے بعد بھی ان کا ایک نمایاں مقام رہا اور بالخصوص سیاست میں کافی معروف تھے، اور جب وہ اس دنیا سے رحلت کرتے ہیں تو اتنا مال و دولت چھوڑ کے جاتے ہیں، اتنا سونے کے خزانے چھوڑ کے جاتے ہیں کہ تاریخ نے لکھا کہ تقریباً کلہاڑے سے ان کے مال و دولت، ان کے سونے کو تقسیم کیا گیا، یعنی کلہاڑی سے جو بڑے بڑے پتھروں کو توڑنے کے کام آتی ہے، اس سے ان کے سونے کے خزانوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے وارثوں میں تقسیم کیا گیا۔ اب یہ شخصیت کہتے ہیں کہ ہمارا خدا نے دو طرح سے امتحان لیا۔ ایک مرتبہ خدا نے ہمارا امتحان لیا اس زمانے میں جب رسول خدا موجود تھے، اور وہ کون سا امتحان تھا؟ وہ سختیوں کا امتحان تھا، وہ فقر کا امتحان تھا، وہ تنگ دستی کا امتحان تھا، اور وہ بھوک اور پیاس کا امتحان تھا۔ اس سے خدا نے ہمارا امتحان لیا۔ ایک اور امتحان جو خدا نے رسول خدا کے بعد لیا، اور وہ فتوحات کا زمانہ تھا، وہ اسلامی مملکت کے پھیلاؤ کا زمانہ تھا، وہ مال غنیمت کے حاصل ہونے کا زمانہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ امتحان، اس امتحان کے اندر ہم میں سے اکثر ناکام ہو گئے۔ اس امتحان کے اندر کہ جب خدا نے مال دیا، جب خدا نے عہدہ دیا، منصب دیا، اب آیا ہم الہی وظیفے پر عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس امتحان میں اکثر ناکام ہو گئے۔ بس خداوند متعال بہت سے لوگوں کو نواز کر، بہت سے لوگوں کو عطا کر کر ان کا امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آیا یہ لوگ عطا کیے جانے کے بعد، ان کو دیے جانے کے بعد، کیا یہ قارونیت والی روش، قارونیت کا طریقہ اپناتے ہیں یا خداوند متعال کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بس یہ ایک اور طریقہ ہے جس کے ذریعے خدا انسانوں کا امتحان لیتا ہے۔ یہ آپ کی خدمت میں جو عرض کیا، یہ انسانوں کے خداوند متعال نے انفرادی امتحانوں کا ذکر کیا کہ جو انسانوں کی انفرادی زندگی کے اندر امتحانات ہوتے ہیں ان کا تذکرہ۔ کبھی مال لے کر امتحان ہے، کبھی مال دے کر امتحان ہوتا ہے،
کبھی اولاد لے کر امتحان ہے، کبھی اولاد دے کر امتحان ہوتا ہے، کبھی کسی اور طریقے سے زندگی کے اندر امتحان ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ اجتماعی امتحان، اجتماعی آزمائشوں کی طرف جاؤں، یہ نقطہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور ایک سوال جو انسان کے ذہن میں آتا ہے جب تاریخ کے بعض کردار سنتے اور پڑھتے ہیں، جب بالخصوص کربلا کے واقعات سنتے اور پڑھتے ہیں، تو یہاں پر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے کوئی انسان، کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی انسانوں کا گروہ اس قدر شقی ہو سکتا ہے، اس قدر وہ جنایات، اس قدر وہ ظلم، اس قدر وہ مظالم انجام دے سکتا ہے جو کربلا کے اندر انجام دیے۔ آخر انسان کس طرح سے، وہ انسان کی جو مقام اشرف مخلوقات پر فائز ہے، وہ انسان کی جو مقام خلیفۃ اللہ پہ فائز ہے، وہ انسان کی جو ایک بالاتر مقام رکھتا ہے، کس طرح گر کر حیوان سے پست ہو سکتا ہے، حیوانات سے بھی گھٹیا ہو سکتا ہے۔ وہ کیا عوامل ہیں، وہ کیا اسباب ہیں، وہ کیا امور ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ پست ہو گئے، یہ لوگ گر کر گھٹیا مقام پر فائز ہوئے۔ اور اس کا اگر ان کی زندگیوں میں بھی جواب تلاش کرے تو وہ یہ ہے کہ جب انسان اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، انسان اپنی زندگی کے بعض امور میں آہستہ آہستہ فرمان خدا کی نافرمانی کرتا ہے، حکم خدا کی نافرمانی کرتا ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں ناکام ہوتا جاتا ہے، اور جان بوجھ کے اس کو پتہ ہے کہ خدا کا راستہ یہ ہے، خدا کا فرمان یہ ہے، خدا کا حکم یہ ہے، لیکن جانتے ہوئے خدا کے حکم کو ٹھکرا رہا ہے، خدا کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ اس کے بعد یہی انسان ایک حکم کی نافرمانی کی، اس کے نفس میں تھوڑا سا ملال پیدا ہوتا ہے، تھوڑا سا اس کو ایک ضمیر کی آواز آتی ہے، ضمیر ملامت کرتا ہے، ضمیر اس کو سرزنش کرتا ہے، لیکن ضمیر کی آواز کو دبا کر دوبارہ وہی عمل انجام دیتا ہے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ حکم خدا کو ٹھکراتا جاتا ہے۔ ان آہستہ آہستہ قدموں سے جب خدا کی نافرمانی کر رہا ہے، اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کر رہا ہے، اپنے اندر وہ شقاوت کا راستہ ہموار کر رہا ہے جس سے بڑی شقاوت کے اوپر پہنچے گا، جس سے بڑے گناہ تک پہنچے گا، جس سے بڑی ظلم تک پہنچے گا۔ یہ ہمارے استاد ایک مثال دیتے ہیں کہ جو انسان پہلے انڈا چراتا ہے، انڈے کی چوری سے شروع کرتا ہے، یہ بعد میں بڑا ہو کے مرغی چور بنتا ہے، اور جب مرغی چرا چرا کے اس میں ماہر ہوتا ہے تو پھر بڑے جانور چراتا ہے، پھر بڑی چیز چرانے کی عادت ہوتی ہے، اور جب اس میں بھی ماہر ہو جائے تو پھر اس سے بڑا فراڈ کرتا ہے، اس سے بڑا کرپشن کرتا ہے، اس سے بڑا مال ہڑپ کرتا ہے۔ یہ کیسے اس کے اندر ہوا؟ اور بعض اوقات یہ جو ہم اپنے ملک کے اندر بھی بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں، بعض لوگوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، بعض سیاستدانوں کی طرف توجہ کرتے اور دیکھتے ہیں، تو یہیں پہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیں بعض مومنین کو، بعض لوگوں کو 1 روپیہ، 1 پیسہ، 10 روپے کی اونچ نیچ کرتے ہوئے خدا کا خوف لاحق ہوتا ہے، خدا کی سے ڈرتے ہیں، خدا کا خوف ان کو لاحق ہوتا ہے۔ پھر آہستہ کس طرح سے ایک انسان اللہ دیکھ اس کا کچھ بیٹری ڈھیلی ہے، ٹھیک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پھر یہاں پر یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس طرح سے اتنے بڑے جرائم انجام دیتے ہیں، اس قدر شقی بن جاتے ہیں، اور بالخصوص داعش کی جو یہ مثالیں نظر آتی ہیں، یہ جو جنایت انجام دیتے ہیں۔ بعض مومنین کے بقول کہ ہمارا جب کوئی جانور ذبح ہوتا ہے تو نہیں دیکھ سکتے، یہ کس طریقے سے انسانوں کی گردن پہ چھری چلا دیتے ہیں، انسان مار سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب یہی ہے
کہ جب آہستہ آہستہ جرم کرتا ہے، آہستہ آہستہ جرائم انجام دیتا ہے، آہستہ آہستہ جنایتیں انجام دیتا ہے، وہ بالآخر اتنی بڑی شقاوت کے اوپر پہنچتا ہے، اتنی بڑی شقاوت کے اوپر فائز ہوتا ہے، اتنی بڑی شقاوت کے مقام کو حاصل کرتا ہے، اتنی بڑی شقاوت کے اندر گر جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ اگر ہم اپنے جو موجودہ سیاستدان ہیں ان کی سابقہ زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ دیکھیں بچپن سے ہی ان کی زندگی کے ایسے واقعات نقل ہوئے ہیں۔ بچپن چھوٹے تھے تو بچپن سے ہی دوسروں کا مال چراتے تھے، دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھتے تھے۔ آج جب بڑے ہوئے، جب ان کا اختیار بڑھا، اس اختیار کے حساب سے، اس اختیار کے دائرے میں یہ مالی کرپشن کرتے ہیں، یہ اس مال کو چراتے ہیں۔ بس یہاں سے ایک انسان اتنا بڑا شقی بن جاتا ہے، اتنی بڑی شقاوت کے اوپر پہنچتا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، یہی سوچ کے کہ یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے، یہ بہت ادنا سی چیز ہے، یہ تو بہت قابل توجہ چیز نہیں ہے، اس کا کیوں خیال رکھوں، تو ایک دن آپ کی نگاہوں میں بڑی چیز بھی چھوٹی ہو جائے گی، بڑا جرم بھی چھوٹا ہو جائے گا، آپ کی نگاہوں میں بڑی جنایت بھی چھوٹی ہو جائے گی۔ اور اگر اپنی زندگی میں ابھی سے ہم ان مخالفتوں کو آہستہ آہستہ ختم کریں، جہاں پر حکم خدا کی مخالفت کر رہے ہیں ان دروازوں کو بند کریں، اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں، انشاءاللہ ہم اس بڑے امتحان میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، ان بڑے خطرات سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔ بس اس طرح سے ایک انسان اتنے بڑے خطرے کے اندر، اتنی بڑی شقاوت کے اندر پہنچتا ہے، اتنے بڑی شقاوت کے اندر جاتا ہے۔ اب یہاں پر خداوند متعال نے انسانوں کے لیے ایک اور امتحان جس کا ذکر کیا ہے، جس کا تذکرہ کیا ہے، وہ ہے اجتماعی امتحان۔ وہ مختلف امتوں کا، مختلف قوموں کا، مختلف افراد کا، پورے معاشرے کا خدا امتحان لیتا ہے، اور اس کے مختلف نمونے قرآن نے ذکر کیے ہیں، قرآن نے بیان کیے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ مختلف معاشروں کا خداوند متعال نے ذکر کیا۔ ایک وقت آپ تھوڑا سا اگر آگے تشریف لائیں گے تو جو پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا سا ایک دفعہ اگر زحمت کے آگے تشریف لائیں، صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ مختلف معاشروں کا خدا اجتماعی امتحان، پورا معاشرہ ایک مرتبہ امتحان کے اندر، امتحان کی زد میں آتا ہے، امتحان کا شکار ہوتا ہے، اور خدا پورے معاشرے کا امتحان لیتا ہے۔ اب یہاں پر بہت سارے مثالیں خدا نے ذکر کی ہیں، بہت ساری مثالیں بیان کی ہیں کہ جہاں پر مکمل معاشرے کا امتحان ہوا، مکمل سوسائٹی، مکمل قوم ایک امتحان کے اندر پڑتی ہے۔ صرف ایک مثال ذکر کر کے اور پھر امت رسول کا اجتماعی امتحان، کس طرح سے اس امت کا، اس قوم کا خدا نے اجتماعی امتحان لیا ہے، پوری قوم کا، پوری ملت کا اجتماعی امتحان، کہ یہاں پر ایک انسان کی کامیابی، ایک انسان اپنے آپ کو نجات دے دے، ایک انسان کامیاب ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ سب نے مل کر اس امتحان سے باہر آنا ہے، اس امتحان کا مقابلہ کرنا ہے، اس امتحان میں سرخرو ہونا ہے، لہٰذا یہ اجتماعی امتحان ہے۔ اور وہ مثال کی جو خداوند متعال نے ذکر کی ہے، وہ مثال ہے قوم بنی اسرائیل کی، اور قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس امت کا ذکر کیا وہ امت حضرت موسیٰ ہے، وہ بنی اسرائیل ہے، قوم بنی اسرائیل۔ پورے قرآن میں جا بجا حضرت موسیٰ کا ذکر، قوم بنی اسرائیل کا ذکر موجود ہے۔ سب سے تفصیلی ذکر سورہ مبارکہ طٰہٰ کے اندر آیت نمبر 9 سے یہ ذکر شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد خداوند متعال آیت نمبر 100 تک یہ حضرت موسیٰ کی زندگی، قوم بنی اسرائیل کے مختلف مراحل کو ذکر کر رہا ہے۔ اس میں سے ایک امتحان جو قوم حضرت موسیٰ، قوم بنی اسرائیل کا ہوتا ہے، وہ امتحان اس وقت ہوتا ہے
کہ جب خداوند متعال بنی اسرائیل کے اوپر بے تحاشا نعمتیں، بے تحاشا ان کے اوپر انعامات کرتا ہے، اور انعام کرنے کے بعد پوری قوم کا امتحان ہوتا ہے۔ اگر ایک مختصر سا آپ کی خدمت میں بنی اسرائیل کی تاریخ جو قرآن نے ذکر کی ہے، بنی اسرائیل حضرت یعقوب نبی کے 12 اولادیں، ان کی 12 بیٹوں سے 12 قبیلے بنے، اور چونکہ حضرت یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اسرائیل عبرانی زبان کے اندر عبداللہ کو کہتے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے کو اسرائیل کہتے ہیں۔ لہٰذا حضرت یعقوب بے تحاشا خدا کی عبادت بندگی کرتے تھے، ان کا لقب اسرائیل پڑ گیا، اور ان کے بیٹوں کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ یہ سارے کے سارے حضرت یوسف کی حکومت کے زمانے میں فلسطین سے آتے ہیں اور آ کر مصر کے اندر آباد ہو جاتے ہیں، مصر کے اندر بستے ہیں، اور اس کے بعد سے ان کی آزمائشیں شروع ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف کی وفات ہوتی ہے، حضرت یوسف کے بعد بنی اسرائیل غلام بن جاتے ہیں، وہاں کے جو سسٹم تھا، وہاں کا جو نظام تھا، اس کے تحت دوبارہ غلام بن گئے، اور دعائیں کرتے تھے کہ حضرت یوسف نے ان کو بتایا تھا کہ ایک منجی آئے گا، ایک نجات دہندہ آئے گا جو آ کر تمہیں نجات دے گا۔ حضرت موسیٰ کی پہلے سے پیشن گوئی کی تھی، لہٰذا بنی اسرائیل اس منجی کے منتظر تھے، اس کے انتظار میں تھے۔ اب حضرت موسیٰ آئے، اس سے پہلے بنی اسرائیل غلام، اور فرعون کے بارے میں قرآن نے ذکر کیا کہ یذبحون ابناءکم، وہ فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ یہ فرعون ان کے ساتھ کرتا تھا۔ اب موسیٰ آتے ہیں، آ کر بنی اسرائیل کو اس فرعون کے نظام سے نجات دے کر مصر سے نکال کر چلے آئے، آ کر دریائے نیل پر پہنچے، نیل کو 2 ٹکڑے کیا، اور یہ بنی اسرائیل بہت آرام کے ساتھ، بہت آسائش کے ساتھ وہاں سے چلے گئے، اس دریا کو عبور کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد اب ان کی ذمہ داری خدا نے لگائی تھی کہ اے بنی اسرائیل ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس ارض مقدس میں داخل ہو، فلسطین میں داخل ہو، کہ جو خدا نے تمہارے لیے لکھی تھی، جو خدا نے تمہارے لیے قرار دی تھی۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، یہ ان کا وظیفہ تھا، یہ ان کا فریضہ تھا، اور اس ذمہ داری کے تحت اب بنی اسرائیل کی حضرت موسیٰ ٹریننگ شروع کرتے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ اس قوم کو تربیت دے رہے ہیں، وہ قوم جس کو فرعون نے مکمل ناکارہ بنا دیا تھا، اب موسیٰ اس کو دوبارہ ٹریننگ تربیت کے ذریعے اس قابل بنا رہے ہیں کہ اپنی حکومت بنا سکیں۔ اب وہ زمانہ گزر گیا، ان کے اوپر خدا نے مختلف نعمتیں نازل کی، من و سلوہ آیا، ان کے اوپر بادلوں سے سایہ کیا، اور مختلف نعمتیں ان کے اوپر۔ اب حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، تمہاری تربیت کا وقت مکمل ہوا، اب حکومت بنانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے، ایک دستور ہو، ایک کتاب ہو، ایک قانون ہو جس کے مطابق حکومت چلانی ہے۔ اور اس کے لیے خدا نے حضرت موسیٰ کو طور پہ بلایا، کوہ طور پر ان کو بلایا اور کہا کہ کوہ طور پر آئیں، آ کر خدا کے ساتھ راز و نیاز کریں، خدا کے ساتھ وہ قوانین دریافت کریں جس کے مطابق حکومت بنانی ہے، حکومت چلانی ہے۔ کہ خداوند متعال نے اس کو ذکر کیا کہ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، کہ ہم نے موسیٰ کے ساتھ 30 راتوں کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو 10 راتوں کے ذریعے اور مکمل کیا، 30 کے ساتھ 10 راتیں اور مکمل کی، کل 40 راتوں کے ساتھ یہ خدا کا وعدہ مکمل ہوا۔ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّکَ 40 لیلہ، کہ خداوند متعال کے ساتھ جو موسیٰ کی میقات تھی وہ 40 دنوں میں مکمل ہوئی۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ کی آیت نمبر 85 کے اندر خدا ذکر کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ خدا کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول تھے تو وہاں پر خداوند متعال نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، پتہ ہے پیچھے قوم کا کیا حال ہے؟ قالا، خداوند متعال نے کہا کہ اے موسیٰ، یہ 30 راتوں کے علاوہ 10 راتوں کا جو اضافہ کیا، اس میں تمہاری قوم کا ہم نے امتحان لیا ہے۔ فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي،
کہ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ صرف 10 دن کے اندر سامری نے پوری قوم کو گمراہ کیا۔ پوری قوم جس کو موسیٰ خدا کی نشانیاں دکھاتے لائے تھے، قدم قدم پہ خدا کی نشانیاں دیکھیں، ان کی نگاہوں کے سامنے خدا نے دریا کو 2 ٹکڑے کیا، فرعون کو دریا میں غرق کیا۔ یہ تماشا دیکھ رہے تھے، یہ آگے آگے تھے، فرعون پیچھے پیچھے، اور جب یہ دریا سے عبور کر گئے خدا نے دریا کو ملا دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے فرعون غرق ہوتا ہے۔ ان کے لیے من و سلویٰ کا انتظام، ان کے لیے چشمے بہانا، 12 چشمے جس سے پانی پیتے تھے، ان کے سروں کے اوپر بادلوں کا سایہ۔ اس قدر نعمتوں کے اندر پرورش پانے والے، نعمتوں کے اندر رہنے والی قوم، خدا کی قدم قدم پہ نعمتیں دیکھنے والے، اب خدا نے امتحان لیا، لیکن اجتماعی امتحان، پوری قوم کا امتحان۔ اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کو بلایا تو 30 دن کا کہا، لیکن 10 دن کا اضافہ کر دیا، یہ دیکھنے کو کہ تم نبی کی بات کیا کرتے ہو، تم نبی کی غیر موجودگی میں نبی کے پیچھے تمہارا کیا کردار ہے، تمہارا کیا عمل ہوتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال فرماتا ہے کہ اِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ، ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا، فتنے میں مبتلا کیا۔ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اور سامری نے ان کو گمراہ کر دیا۔ یہ اجتماعی امتحان جس میں قوم موسیٰ ناکام ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ جتنا قرآن نے بیان کیا، احادیث نے اس کی تفسیر میں، اس کی شرح میں ذکر کیا ہے کہ کل بنی اسرائیل 6 لاکھ کی آبادی، مرد عورت سب مل کر کل آبادی بنی اسرائیل کی 6 لاکھ، ان میں سے فقط 12,000 حضرت ہارون کے ساتھ رہ گئے، بقیہ ساری کی ساری بنی اسرائیل، ساری کے سارے قوم حضرت موسیٰ، یہ سب کے سب سامری کے پیچھے اس بت، اس گوسالے کی پرستش میں مصروف ہو گئے۔ بس یہ خدا نے امتحان لیا، پوری قوم کا امتحان، جس امتحان میں یہ قوم بری طرح سے ناکام ہوئی، اس امتحان کے اندر یہ قوم کامیابی سے نہیں آئی، بری طرح سے ناکام۔ کیوں؟ چونکہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی اطاعت نہیں کی، جس کو نبی وصی بنا کر جا رہے ہیں، جس کو نبی پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، اگر اس کی ہدایت پر عمل کیا ہوتا، اس کی بات سنی ہوتی، اس کے پیچھے چلے ہوتے، یہ قوم کبھی گمراہ نہیں ہوتی، یہ قوم کبھی اس چیز کا شکار نہیں ہوتی، اس گمراہی کا شکار نہیں ہوئی ہوتی۔ لہٰذا خداوند متعال نے یہاں پر اس پوری قوم کا، اس پوری امت بنی اسرائیل کا سامری کے ذریعے امتحان لیا، اور اس امتحان میں ناکامی کی جو سزا ملی، وہ سزا بہت سخت سزا ملی، اور وہ سزا یہ تھی کہ اے لوگوں، جب حضرت موسیٰ واپس آئے اور یہ لوگ پشیمان ہو جاتے ہیں، دوبارہ توبہ کرتے ہیں، خدا نے کہا توبہ قبول ہے، لیکن ایک شرط ہے، ایک سزا کو بھگتنا پڑے گا، سزا کو گزارنا پڑے گا، اس کے بعد تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور وہ سزا یہ ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلانی ہے۔ خدا نے حکم دیا اپنے چہروں کو ڈھانپ لو، آسمان کے اوپر بادل چھا گئے، کسی کو کچھ نظر نہیں آ رہا، تلواریں نیام سے نکال کر اب ایک دوسرے کے اوپر تلوار چلانی، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو مارو۔ اور آدھی قوم بنی اسرائیل اسی کے اندر ماری جاتی ہے، پھر جا کے ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ بس یہ خداوند متعال نے اس قوم کا ایک اجتماعی امتحان لیا، اس قوم کا امتحان لیا، اور یہی امتحان رسول خدا کی حدیث کے مطابق، کہ جس حدیث کو اہل سنت نے بھی ذکر کیا، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، اور اس حدیث کو منابع شیعہ نے بھی ذکر کیا ہے، منابع شیعہ نے بھی نقل کیا ہے، کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میری امت کے اندر وہ سب کچھ رونما ہوگا جو گزشتہ اقوام کے اندر رونما ہوا ہے، جو گزشتہ امتوں کے اندر ہوا ہے، وہ سب کچھ میری امت میں رونما ہوگا، حتیٰ اگر وہ ایک سوراخ کے اندر جائے، ایک سوراخ کے اندر قدم رکھا، تم بھی اسی سوراخ میں جاؤ گے، تم بھی وہی کام کرو گے۔ پھر اصحاب نے پوچھا کہ گزشتہ امتوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ تو کہا گزشتہ امتیں
یعنی یہی قوم بنی اسرائیل، یہی نصارہ، یہی یہود و نصارہ، یہ گزشتہ امتیں ہیں، ان سے مراد یہ گزشتہ امتیں۔ یہی امتحان، اجتماعی امتحان خدا نے رسول خدا کی وفات کے بعد پوری امت کا لیا، انہی کے ذریعے امتحان لیا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ اور وہ امتحان یہ تھا کہ تم نبی کے بعد کیا کرتے ہو، نبی کے بعد تمہارا رد عمل کیا ہوتا ہے، نبی کی غیر موجودگی میں، نبی کی غیبت میں تم کیا کرتے ہو، یہ امتحان تھا۔ اس کی پیشن گوئی خدا نے کی ہوئی تھی پہلے سے، سورہ قرآن مجید کے اندر کہ ذکر کیا تھا کہ وما محمد الا رسول وقد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد تو فقط ایک رسول ہیں اور ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر یہ مارے جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو آیا تم اپنے قدموں پر واپس پلٹ جاؤ گے؟ جہاں سے رسول خدا تمہیں لے کر آگے بڑھے تھے، جہاں سے جس پستی سے اٹھا کر عروج پر فائز کیا تھا، آیا واپس اس پستی کے اندر گر جاؤ گے؟ ان لوگوں نے ثابت کیا کہ رسول خدا کی آنکھ بند ہوئی، رسول خدا اس دنیا سے اٹھتے ہیں، اور یہ اس عہد کے اوپر، اس وعدے کے اوپر جو رسول نے ان سے لیا تھا، اس کے اوپر باقی نہیں رہتے۔ اس وعدے کو انہوں نے نہیں نبھایا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا۔ وہ عہد امامت، وہ بیعت امامت جو رسول نے اپنی زندگی میں ان سے لی تھی، اس کو انہوں نے رسول کی آنکھ بند ہوتے ہی توڑ دیا۔ اور یہ تعجب کی بات نہیں، کیوں؟ وہی کام انجام دیا جو قوم بنی اسرائیل نے حضرت ہارون کے ساتھ انجام دیا تھا۔ بس یہ خدا کا ایک اجتماعی امتحان تھا، یہ خداوند متعال نے مکمل امت کا ایک اجتماعی امتحان لیا تھا۔ اس امتحان کے اندر، اس امتحان کا قاعدہ کیا ہے، توجہ رکھیے گا۔ وہ قاعدہ یہ کہ ایک انسان، دو انسان اگر اس امتحان میں کامیاب ہو جائیں، یہ امتحان میں کامیابی شمار نہیں ہوتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو ہارون کے ساتھ رہ گئے، وہ 12,000 لوگ امت موسیٰ کو اس امتحان میں کامیاب نہیں کروا سکے۔ وہ خود تو نجات پا گئے، لیکن قوم بنی اسرائیل ناکام ہو گئی۔ اسی طرح امیر المؤمنین کے ساتھ فقط ابوذر و سلمان و مقداد کا رہ جانا، ان کا ساتھ دینا، ان کا راہ راست پر ہونا، ان کا راہ راست پر رہ جانا، یہ اس امتحان کے اندر امت کو کامیاب نہیں کروا سکا۔ آج اگر ہم تصور کریں، غور کریں، اگر اس موقع پر، جیسا کہ حضرت زہرا کا خطبہ بھی ہے، انہوں نے باقاعدہ بیان کیا کہ اگر تم آج علی کو خلافت دیتے ہو، آئندہ دنیا کا نقشہ کیا ہوگا؟ ایک ہی گھاٹ پر بھیڑ اور بھیڑیا دونوں پانی پئیں گے، امن و امان ہوگی، خونریزی ختم ہو جائے گی، علی تمہیں بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے اگر آج تم یہ کرتے ہو۔ اور اسی خطبے کے اندر بی بی نے بتایا کہ اب تم نے اس کام کو چھوڑا ہے، میں آئندہ تمہیں بشارت دے رہی ہوں کہ تمہارے اندر خونریز جنگیں ہوں گی، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوگے، تم ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے، تمہارے اندر فتنوں پہ فتنے جنم لیں گے۔ اور ان لوگوں نے دیکھا جب ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط ہوئے، بی بی کی پیشن گوئیاں ساری کی ساری پوری ہوتی ہیں۔ بس اگر اس موقع کے اوپر امام علی کو حکومت ملتی، آج دنیا کا یہ نقشہ نہ ہوتا، آج 73 فرقے مسلمانوں کے اندر نہ بنے ہوتے، آج دنیا کے اندر ظلم و ستم حاکم نہ ہوتا، آج کہیں پر کسی کا خون نہ بہایا جا رہا ہوتا، آج یہ مشکلات، بھوک سے لوگ نہ مر رہے ہوتے۔ یہ ساری کی ساری مشکلات اس ایک نقطے پر انحراف کی وجہ سے ہے۔ اجتماعی امتحان کی خاصیت یہی ہے، اجتماعی امتحان کی خاصیت یہی ہے کہ صرف جو لوگ ناکام ہوتے ہیں فقط ان تک محدود نہیں رہتا، آئندہ آنے والی نسلوں کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے۔
آئندہ آنے والی امتیں، آئندہ آنے والے افراد کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، ان سب کو شامل ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب اس آگ کا حصہ بنتے ہیں۔ اس ملک کے اندر ہمارے پچھلے لوگوں نے آگ لگائی، آج ہم اسی آگ کے نتیجے دیکھ رہے ہیں، اسی آگ کو ہم سہ رہے ہیں، اسی آگ کے شعلے ہمارے گھروں تک پہنچ گئے ہیں۔ اجتماعی امتحانوں کی خاصیت یہی ہے، جو بھی ناکام ہوگا اس کا فتنہ، اس کا نتیجہ فقط ان تک محدود نہیں رہے گا، یہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، یہ سب کو اپنے دامن میں لیتا ہے۔ بس اس امت کے اندر بھی امتحان ہوا اور ہونے کے بعد یہ لوگ ناکام ہو گئے، اور اگر اس موقع پر یہ امت کامیاب ہو جاتی اس امتحان کے اندر تو واقعہ کربلا پیش نہ آتا۔ کربلا، ماجرہ عاشورہ، یہ امتحان غدیر میں ناکامی کی سزا تھی، یہ امتحان غدیر کے پورا نہ ہونے کا نتیجہ تھا، یہ غدیر کا پیغام بھلانے کا نتیجہ تھا کہ اس امت نے وہ امتحان، بعد والے امتحان میں بھی ناکام ہوئے۔ اگر بالفرض اس وقت یہ امت ناکام ہوئی تھی، ایک اور موقع امام حسین نے دیا تھا، اگر امام حسین کے ساتھ آ جاتے، امام حسین کا ساتھ دیتے، امام حسین کے وقت جو امتحان ہوا تھا اس میں کامیاب ہو جاتے، تو اس غلطی کی تلافی کی گنجائش موجود تھی، اس غلطی کو کسی حد تک بھرا جا سکتا تھا، اس غلطی کو کسی حد تک دور کیا جا سکتا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ اس امتحان میں بھی ناکام ہوئے، اور اس کے بعد خدا نے مختلف موقع، امام حسین کے بعد اور 8 ائمہ معصومین کو بھیجا، اور ہر ایک کے دور میں امت ناکام ہوتی گئی۔ جس طرح امام کا ساتھ دینا تھا نہیں دیا، اس کے بعد خدا نے اس سے بڑا امتحان لیا، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو تم امام کو دیکھ رہے تھے، امام تمہاری نگاہوں کے سامنے تھے، اب میں امام کو تمہاری نگاہوں سے اوجھل کر دوں گا، اب امام بھی تمہارے سامنے موجود نہیں ہوں گے۔ اس سے سخت امتحان، ہر امتحان، پچھلے امتحان میں ناکامی، اور اس سے بڑا امتحان بعد میں رونما ہوگا، اس سے بڑا امتحان رونما ہوگا۔ کب امام زمانہ کا ظہور ہوگا؟ کب امام زمانہ پردہ غیبت سے باہر آئیں گے؟ جب یہ امت امام زمانہ کے نائب کے ساتھ اس قدر وفا کرے گی، اس قدر اس کا ساتھ دے گی، اس قدر جو گزشتہ ائمہ کے ساتھ بے وفائیاں کی ان سب کی تلافی کرے گی، اس وقت خداوند متعال امام زمانہ کو بھیجے گا۔ کیوں؟ چونکہ 11 ائمہ کو بھیجا، تم نے ان کے ساتھ جفا کی، تم نے ان کے ساتھ بدعہدی کی، اپنے وعدے کو نہیں نبھایا، اب یہ میرا آخری ذخیرہ ہے، اب یہ بقیت اللہ ہے، اور اس کو میں خدا اس وقت بھیجوں گا جب تم اس کے نائب کے ساتھ اس قدر وفا کرو گے، اس قدر اس کی بات سنو گے، اپنے وعدہ وفا کرنے کا یقین دلاؤ گے، پھر میں اپنے آخری ذخیرے کو بھیجوں گا۔ بس ہر اجتماعی امتحان میں ناکامی بعد والے امتحان کے لیے، بعد اس سے بڑے امتحان کے لیے راستہ ہموار کرتی ہے۔ اس بڑے امتحان میں اگر کامیابی ہو تو اس پچھلی ناکامی کا خمیازہ، اس پچھلی ناکامی کی تلافی ممکن ہے، لیکن اگر اس میں بھی ناکام ہوتے جائیں پھر اس کے بعد اس سے بڑا امتحان، اور اسی طرح سلسلہ جاری رہتا ہے۔ بس سامعین محترم، ماجرہ عاشورہ جو کچھ رونما ہوا، جو کچھ پیش آیا، یہ سب کچھ غدیر کی ناکامی، غدیر کے عہد کو بھلانے کا نتیجہ تھا، اور اسی پر امت نے اکتفا نہیں کی۔ اگر فقط اہل بیت پیغمبر کا ساتھ نہ دیا ہوتا، ان کو اکیلا چھوڑ دیا ہوتا، یہی بہت بڑا ظلم تھا، لیکن اسی پر اکتفا نہیں کی، اسی کے اوپر بس نہیں کی۔ ایک معصوم کا فرمان ہے کہ اگر قرآن مجید کے اندر جس قدر اہل بیت کا حق ادا کرنے کا حکم ہے، اہل بیت کے ساتھ مودت کا حکم ہے، اس کے باوجود اتنا ظلم کیا،
اگر ہماری ساتھ دشمنی کرنے کا حکم ہوتا پھر بھی شاید اتنا ظلم نہ کرتے، اتنی جفا نہ کرتے۔ بس عزاداروں، قافلہ اسرا جب کوفہ کی منازل طے کرتا ہوا کوفہ سے نکلتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا اہم موڑ، ایک بڑا اہم اس قافلے کے ساتھ جو اس نے منزل طے کرنی ہے وہ شام کی منزل ہے۔ اور تاریخ کی کتابوں نے لکھا، تاریخ کی کتابوں نے بیان کیا کہ شام کے اندر کیا رونما ہوا، جس کی وجہ سے شام کے اندر کیا ماجرا پیش آیا، جس ماجرا کو یاد کر کے سید ساجدین امام سجاد علیہ السلام الشام الشام کر کے گریہ کرتے تھے۔ جب بھی پوچھا جاتا کہ آقا و مولا سب سے زیادہ تکلیف، سب سے زیادہ مشکل کہاں پیش آئی، آپ شام کو یاد کر کے روتے تھے، شام کو یاد کر کے گریہ کرتے تھے، شام کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ شام کے اندر کیا ہوا؟ ایک روایت کہتی ہے کہ جب شام کے نزدیک قافلہ اسرا پہنچتا ہے، کاروان پہنچتا ہے، بی بی ام کلثوم شمر کو پیغام بھجواتی ہیں کہ شمر ایک بات ذرا میری سننا۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ شمر پوچھتا ہے کیا کہتی ہیں؟ فرمایا، بی بی نے کہا کہ اے ملعون، اے لعین، ایک کام کر دے، اگرچہ تجھ سے کسی خیر کی امید نہیں، لیکن ایک کام کر دے، ایک کام کر دے، اور وہ یہ کام ہے کہ یہاں پر نامحرموں کا جمگھٹا ہے، یہاں پر لعینوں کا جمگھٹا ہے، یہاں پر نامحرموں کا ہجوم ہے، ہمیں کسی چھوٹے دروازے سے لے کر جا، ہمیں کسی چھوٹے دروازے سے شہر کے اندر لے کر جا، جہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو، جہاں زیادہ لوگ نہ ہوں، جہاں کم لوگ ہوں، جہاں کم نامحرم ہوں، اور سروں کو جو نیزوں پر اٹھائے ہوئے ہیں اس کو قافلے سے بہت آگے لے کر چل، تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھیں، ہمارے سروں پر کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ لیکن عزاداروں، جب شمر نے یہ سنا، لعین نے، اس نے حکم دیا کہ قافلے کو شام کے سب سے بڑے دروازے سے داخل کیا جائے، جہاں سب سے زیادہ بھیڑ تھی، جس دروازے کو کئی دنوں سے سجایا گیا تھا، جس دروازے کے اوپر لوگوں کو جمع کیا گیا تھا، جس دروازے سے اس بازار کا رستہ تھا، جس بازار کو کئی دن سے سجایا گیا تھا۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ شہر کے اندر داخل ہوتا ہے، روایت کہتی ہے کہ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، ایک شامی، ایک بزرگ، ایک بوڑھا شامی آگے بڑھتا ہے، کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی قتلکم، کہ خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہارے نوجوانوں کو قتل کیا۔ روایت کہتی ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نامسلمانوں کا قافلہ ہے، یہ کافروں کو اسیر کیا گیا ہے۔ جب امام سجاد نے یہ سنا، اس شخص کی بات سنی، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے بوڑھے، کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ وہ چونک کے پوچھتا ہے کہ ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن تمہارا قرآن کے ساتھ کیا واسطہ؟ امام فرماتے ہیں کیا یہ آیت پڑھی ہے وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ خُمُسَهُ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، کیا یہ آیت پڑھی ہے؟ وہ کہتے ہیں آیت پڑھی ہے۔ کہا ہم ہی وہ ذی القربیٰ ہیں جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ بتا کیا یہ آیت پڑھی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ، ہم ہی وہ قربا ہیں جن کے ساتھ مودت کا خدا نے حکم دیا ہے۔ کیا یہ پڑھا ہے کہ خداوند متعال نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ امام فرماتے ہیں ہم ہی وہ اہل بیت ہیں جن کے ساتھ خدا نے مودت کا حکم دیا ہے۔ یہاں پہ عزادارو روایت ایک اور ماجرا ذکر کرتی ہے۔ رسول اللہ کے ایک صحابی سہل ساعدی، وہ کہتے ہیں کہ میں مدینے کا رہنے والا ایک کام سے شام گیا تھا۔ جب شام میں داخل ہوا تو ایک عجیب منظر میں نے دیکھا، ہر طرف شادیانے بج رہے ہیں، ہر طرف سجایا گیا ہے۔ وہاں شام کے ایک شخص سے میں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا آج عید کا دن ہے جو تم اس قدر خوشیاں منا رہے ہو؟ وہ شخص مجھ سے پوچھتا ہے لگتا ہے تم مسافر ہو،
اس شہر میں اجنبی ہو۔ کہا کہ ہمارے بادشاہ پر ایک شخص نے خروج کیا تھا، حسین نامی کسی شخص نے ہمارے بادشاہ کے خلاف خروج کیا تھا، ہم نے اس کو قتل کیا، اس کے اہل بیت کو اسیر کیا۔ جب صحابی پیغمبر کہتے ہیں بتاؤ اس کا سر دکھاؤ، وہ کہتا ہے وہ نیزے پر جو سر ہے یہ حسین کا سر ہے۔ سر جب دیکھتے ہیں، سر پیٹتے ہیں کہ یہ نواسہ پیغمبر ہے، یہ فرزند رسول کا سر ہے۔ وہ صحابی پیغمبر کہتے ہیں کہ میں نے اونٹوں پر خواتین کو سوار دیکھا، اسی میں دیکھا ایک اونٹ پر ایک ننھی سی بچی سوار تھی۔ میں اس کے پاس آیا، آ کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں سکینہ بنت الحسین ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ اے میرے آقا کی بیٹی، میں تمہارے نانا رسول کا صحابی ہوں، اگر کوئی درخواست ہو، کوئی حاجت ہو، کچھ مانگنا چاہتی ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں تو حکم کیجئے، میں اس کو پورا کروں گا۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ اے صحابی رسول، اگر ہو سکے ایک کام کر دیجئے۔ سہل ساعدی کہتے ہیں کہ بتائیے، میں ضرور انجام دوں گا۔ کہتی ہیں کہ اگر ہو سکے ان سروں کو ہم سے دور کر دے، یہ نیزوں کے سروں کو دور کر دے، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ہمارے بے چادر سروں پر نہ پڑیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں مقصد سید الشہداء کو سمجھنے اور اس پر چلنے و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، پریشان حال مومنین مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، مریض مریضہ مومنین مومنات کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، بے روزگاروں کو باعزت روزگار نصیب فرما، مقروضوں کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، مظلوموں کی حمایت و نصرت فرما۔ بار الہ ظالمین جہان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، مملکت عزیز پاکستان کو استحکام و ترقی نصیب فرما، اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ بحق محمد و آل محمد، ہمیں، ہمارے ساتھیوں، ہماری اولاد، ہمارے خاندان والوں کو امام کے بہترین مددگاروں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔